آج کے مہمان ہیں عارف لوہار. میں انہیں پیار سے لالا کہتی ہوں. تو آپ جان گئے ہوں گے کتنے اچھے لگتے ہیں مجھے, اور وہ بھی مجھے بالکل بہنوں کی طرح ہی پیار کرتے ہیں. لیکن ان کی بہت ساری باتیں ہیں شاید جو مجھے نہیں معلوم ہیں. آج معلوم کریں گے. آئیے ملتے ہیں میرے لالا سے. بہت شکریہ عارف لالا, آپ تشریف لائے. بہت بزی ہے نا آج کل آپ تو. الحمدللہ, لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں کہتا ہوں کہ کم لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے بھی خوبصورت ہو اور باہر سے بھی خوبصورت. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ بہت اچھی, آپ نے ساری زندگی جیسی ہم نے بھی آپ کو دیکھا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھی ڈریم ہوا کرتا تھا کہ ان کو کبھی لائیو دیکھیں گے. تو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آج سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت اچھا. میرا کوئی شو مکمل ہوتا ہی نہیں آپ کے بغیر. مجھے نہیں یاد ہے میں نے کوئی چیز کی اور آپ اس میں نہ ہوں. بالکل, کیونکہ ہماری فیملی ایک ہے. ہم بالکل سب لوگ ایسے, میں یہی سمجھتی ہوں کہ آپ میری فیملی کا حصہ ہیں. جی. کہاں گھوم کے آئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو 2 دن پہلے میں کراچی تھا, وہاں پہ 1-2 مارننگ شو تھے, وہ کر کے آ رہا ہوں. لیکن جو میرا ٹور ہے ابھی میں, کیونکہ یہاں پہ تو کم کام ہو گیا, کہ اتنا کام نہیں ہے. کام تو ہے ہی نہیں یہاں پہ, ہمارے یہاں پہ تو انفارچونیٹلی, جو ریئل بات ہے یہاں پہ تو ہے نہیں. جبکہ ہمارے لوگ ترستے ہیں باہر خوش ہونے کے لیے, باہر جانے کے لیے, تھوڑا سا بھنگڑا ڈالنے کے لیے, دھمال ڈالنے کے لیے. فیسٹیول ہوا کرتے تھے, کوئی شوز ایسے. اب تو کمپنیز کے کوئی کارپیٹ شو کبھی کوئی نکل آئے تو نکل آئے, ادروائز بالکل آرٹسٹ کسی فنکار کے پاس کوئی کام نہیں ہے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا, ابھی میں ریسنٹلی کینیڈا میں پروگرام کر کے آیا ہوں, جو میرا ٹور تھا. ابھی UK جا رہا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بھی پلان میں ہے. اللہ تعالیٰ وہ اگر نصیب میں ہوا تو ضرور ہوگا انشاءاللہ. تو بات ہے کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے یہ تو ایک اتنی نرم مٹی کا بنا ہوتا ہے, تو یہ تو مایوس بھی جلدی ہو جاتا ہے کہ یار مجھے فلاں بندہ. اچھا, لالچ بھی سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے انکریج کیا جائے. دیکھیں ہم لوگ کچھ آرٹسٹ کے کچھ ایسے ہیں جو شعبے جن کو آپ انکریج کرتے ہو, جو ہم لوگ ہیں, جو ہمارے جیسے جو لوگ جنہوں نے آرٹ کی جو خوبصورتی ہے جسے بیان کرنا ہوتا ہے, جسے پوری دنیا, جیسے میں نے پوری دنیا میں گایا آفیشلی گورنمنٹ کی طرف سے میں گیا ہوں. اور کوئی بندہ, میں کہوں گا ایک تو بندہ ویسے بات کرتا ہے نا, میں باقاعدہ میں گورنمنٹ کی طرف سے گیا ہوں اور میں اتنا گایا ہے میں نے, اور کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اس کا کوئی یہ ہوتا ہے کہ انکریج کیا جائے کہ بھئی اس آرٹسٹ نے بہت کام کیا ہے. یہ ضروری ہے آرٹسٹ کی. ہم تو خیر فخر کرتے ہیں اس چیز کو, اگر کوئی نہ بھی انکریج کرے تو میری عوام جو مجھے اپریشیٹ کرتی ہے, جو مجھے چاہتے ہیں, جو میرے چاہنے والے ہیں. آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں. وہ جب مجھے ملتے ہیں, مجھے پتا ہے آپ کو انڈیا میں کتنی پذیرائی ملتی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے میں آرٹسٹ ہوں جس سے بوسٹ جو ہے, جس سے سب سے پہلے بریک جو ہے وہ میرے پاکستان سے ملی. میں پاکستان سے ہٹ ہو کے پوری دنیا میں گیا ہوں الحمدللہ. بالکل بہت میں اس پہ مجھے فخر ہے کہ میں کسی اور ملک کا جا کے, کسی جگہ پہ جا کے, امریکہ کینیڈا کہیں ہٹ نہیں ہوا, یہاں سے ہٹ ہو کے میں گیا ہوں. تو یہ میرے لیے پرائڈ ہے. نارتھ کوریا بھی تو گئے تھے نا. نارتھ کوریا تو وہ کیسے تھا, وہ کیسا تھا آپ کا ایکسپیرینس؟ وہ بہت میرے لیے بڑی ایک نئی چیز تھی, کیونکہ پوری دنیا کو ایک عجیب سا تاثر ہے اس ملک کا, کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں اور کتنے وہ. وہاں پہ ایسے تھا کہ 25-26 ملک تھے, جس میں امریکہ اور انڈیا تھا اور کچھ اور ممالک جو یورپین. ہاں جی, کوئی ان کی کوئی بہت بڑی کوئی انہوں نے فیسٹیول رکھا ہوا تھا جہاں پہ میں گیا تھا. اب میں وہاں جب گیا تو بجٹ پرابلم تھا, تو اوبیسلی ہم کمپرومائز کرتے ہیں, آرٹسٹ کوئی ایسی بات ہوتی ہے. تو میں چلا گیا, میں نے کہا عارف بھائی یہ بجٹ پرابلم ہے اور ٹائم بھی شارٹ ہے اور آپ نے جانا ہے. اب میں اکیلا چلا گیا, ہاتھ میں چمٹا میں, اور مجھے انہوں نے کہا کہ کوئی ٹریکس لے جائیں آپ ساتھ جا کے پرفارم کر لیں. میں نے کہا یار یہاں پہ ہر آدمی کوئی 25 بندوں کا گروپ ہے, کوئی 30 بندوں کا گروپ ہے, ہر بندہ اپنے اپنے وہ سٹائل میں کر رہا ہے. تو اب میں CD پہ یا میں ایسے کروں گا تو آپ کرتے بھی نہیں ہے, میں کر ہی نہیں سکتا ہوں. اب میں نے سوچا کہ میں صرف چمٹے کے ساتھ گاؤں گا, وہ یونیک تھا ان کے لیے.
جب میں نے چمٹا بجایا تو وہ تو پاگل ہو گئے کہ یہ کیا بجا رہا ہے, یہ کیا چیز ہے. اور اس کے علاوہ ایک پیانسٹ تھی وہاں پہ جو کورین تھی, اور وہ انٹرپریٹر تھی ہماری ایک, جو ہمیں بتاتی تھی وہ کیا بات کہہ رہی ہے کیا. ایک ہمارا ایمبیسی سے, جو پاکستان ایمبیسی سے کوئی بندہ آتا تھا, وہیں پہ جا کے میں کھانا وانا اپنا بنا کے لے جاتا تھا. کھانا تو وہاں ملتا نہیں تھا. تو جب میں نے سوچا, میں نے کہا یہاں پہ نئی چیز میں کیا کروں بھئی, یہاں آیا ہوں تو کوئی یاد تو چھوڑوں میں یہاں پہ. پھر میں نے کورین زبان میں شاعری کی. اور آپ نے سیکھی کہاں سے؟ سیکھی کیسے؟ اور ایک چند گھنٹوں میں. انٹرپریٹر جو تھی, میں نے کہا اس کا مقصد کیا ہے, اگر میں یہ کہوں تو اس کا مقصد کیا ہے. اس نے نا مجھے 8 10 20 جو ہے نا الفاظوں کے مطلب مجھے بتا دیے. اب میں اس کو انہی الفاظوں میں رہ کے میں نے شاعری بنانی شروع کر دی. میں نے لکھا جو سن ان من نیگے تورم ندا کمل سونگ تانگ جینون یونگ سنگ ہاسم ندا تھے ینگ جورل چھکا چھکا ہم ندا پاکستان جو سن چھن سن مان سے. گایا کیسے تھا پلیز سنائے نا. پتہ نہیں اب تو بھول گیا. جو سنن من نیگے تورم ندا, ایسے کر کے وہ کتنا مزہ آیا ہوگا, اتنا اپریشیٹ. میں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ دوستی کرتا ہے, پیار کرتا ہے. میں محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں. تو اب ہمارے امبیسڈر ہیں نا. الحمدللہ کوشش کرتا ہوں. سارے آرٹسٹ امبیسڈر ہوتے ہیں. بالکل جتنے بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں, جو سنگنگ کرتے ہوں, جو ایکٹ کرتے ہوں, جو سٹیج آرٹسٹ ہوں, ڈرامہ آرٹسٹ ہوں, یہ امبیسڈر ہی ہوتے ہیں. سو ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے بعد ایسی گیٹ ٹوگیدر رکھنی چاہیے. ایسی ان کے لیے وقت آ رہا ہے, ان کو انکریج کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے یہ وقت آ رہا ہے آنا چاہیے, کیونکہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے, آپ ایک ڈاکٹر بنا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے بہت مشکل. ڈاکٹر بنا سکتے ہو, انجینئر بنا سکتے ہو, آپ ہر شعبے میں ایک بندہ اس کو تیار کر سکتے ہو, پر آرٹسٹ آپ نہیں بنا سکتے. وہ تو آرٹسٹ تو اوپر سے آتا ہے, اور اپنی انوائرمنٹ میں جیسے وہ پیدا ہوتا ہے وہی وہ اپنی. چلیں پھر ریوائنڈ کرتے ہیں, پیچھے جاتے ہیں بچپن کی طرح. کہاں پیدا ہوئے, کتنے بہن بھائی, کیسا ماحول تھا؟ ہائے آپ یقین جانے, وہ ایک بڑا خوبصورت ڈریم لگتا ہے, خواب لگتا ہے مجھے. ایک بڑی سی حویلی, ایک سائڈ پہ ہماری ایک اماں, جو وہاں پہ کام تو ہم نہیں کہتے کہ وہ ہماری اماں ہی تھی, وہ کام کرتی تھی. ہم بے بے کہتے تھے ان کو. تو وہ نہ تندور کو تا دیتی تھی, وہ تندور اس پہ روٹیاں لگانے کے لیے آتی. ہمیں بہت پیار کرتی تھی. میری دادی اماں تھی, بہت خوبصورت, بڑی پیاری سی, اپنی گڑیا جیسی بیٹھی ہوئی ایک جگہ پہ چارپائی کے اوپر. اور میرے دادا ابو اتنے لمبے چوڑے, اتنی بڑی آنکھ, اور وحشت آتی تھی دیکھ کے. اور بلاتے تھے باؤ گل سن, کیونکہ میں لاہور رہتا تھا ابو کے پاس, تو وہ مجھے باؤ کر کے بلاتے تھے. اور باؤ یعنی بابو کر کے بلاتے تھے. تو میں جاتا تھا, جی باپو, جی دادا ابو. تو وہ بہت پیار سے مجھے کہتے تھے فلاں کام میرا یہ کرو یہ کرو. وہ انوائرمنٹ, بہنوں کے ساتھ کھیلنا, بہنوں کے سودے لے کے آنے باہر سے, اور ہر چیز مہنگی کی ہوتی تھی. میں نے 1 روپیہ 8 آنے ہر چیز. تو جو پیسے بچاتے تھے اس کا کیا کرتے؟ ہائے اللہ, وہ بس جو پیسہ ایسے کمایا جاتا ہے ویسے ہی نکل جاتا ہے. میری بڑی بہن, اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے, باجی فاطمہ اور باجی رضیہ, اور ایسے باجی نجمہ. وہ اب جو باجی نجمہ ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے, باجی سگرا بھی دنیا میں نہیں ہے. لیکن میں بہت مس کرتا ہوں میں, کیونکہ بڑا سینسٹیو رہا ہوں ان کے ساتھ. ایک رشتہ میرا ایسا رہا. میں چھوٹا تھا گھر میں تو سودے میں ہی لے کے آیا کرتا تھا. آپ بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں یا بہنیں بھی؟ بہنیں بھی بڑی تھیں. بہنیں بھی سب بڑی ہیں, اوکے. تو جب میں سب سے لاڈلا, اور 4 سب کا کام کرنے والا بہترین. کہاں 4 ماؤں کا ایک خوبصورت, 4 مائیں تھیں, ایک سا زیور, ایک سے کپڑے. اچھا. اب مجھے پتا نہیں کہ میری جس کو بھی امی کہہ رہا ہوں وہ جی صدقے میں واری, ہاں اکو جا لہجہ. پر ایک ماں مجھے بہت مارتی تھی, تو میں نے کہا یہ کوئی ضرور مجھ سے نا کوئی ویر رکھتی. ویر دا مطلب کہ غصہ ہے اس کے اندر, کوئی دشمنی ہے اسے. تو بعد میں پتہ چلا اسی نے مجھے جنا ہے, اسی نے مجھے پیدا کیا. آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ آپ کی امی جو ہیں وہ یہ والی ہیں؟ وہ ابا کے وصال کے بعد پتہ چلا.
میرے ابا کی انتقال، اتنا ایکا تھا، اتنا ایکا تھا، اتنا پیار تھا آپس میں. میرے ابا کی وصال کے بعد آہستہ آہستہ پتہ تو چلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن کنفرم ہو گیا کہ یہ میری امی ہے. تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو زندگی دے، ڈاکٹر ارشد صاحب، انہوں نے بڑے بڑے خاندان کو بڑے عمدہ طریقے سے اسی طرح سنبھالا جیسے. سنبھالا. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. تو میں وہ یو کے میں ہوتے ہیں، ساری میری فیملی. یہ کیسے ہوا تھا؟ سارے وہاں شفٹ ہو گئے؟ وہ ابا کے زمانے میں ہی چلے گئے تھے تقریباً. ہاں، باہر جانے کا سب کا ہو رہا تھا، کسی کی شادی ہو رہی تھی، یعنی ایسے کچھ پلانز بن رہے تھے جو کہ ابا کے جانے کے بعد فوری وہ پھر اسی پہ ہی عمل کیا گیا کہ ٹھیک ہے. میرا ابا بار بار روتے تھے، میرا ہاتھ پکڑ کے روتے تھے، میرا چہرہ پکڑ کے، کیونکہ پہلے تو مانتے نہیں تھے کہ میں ان جیسا کام کرنا چاہتا تھا، تو وہ مانتے نہیں تھے. دیکھو نہ دن اپنے ہیں نہ راتیں اپنی ہیں. وہ قربانیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ ہر کسی کا دل خوش کرنے کے لیے وہ ناچ رہا ہوگا، بھنگڑے ڈال رہا ہوگا، حالانکہ اس کا اندر ٹھیک نہیں ہوگا، وہ درست نہیں ہوگا. لیکن آپ کے 2 بڑے بھائی تو گاتے تھے؟ نہیں، وہ تو شوقیہ گاتے تھے نا. اچھا، ناٹ پروفیشنلی نہیں، کیونکہ سب بڑے بھائی تو ڈاکٹر تھے، تو شوقیہ طور پہ کوئی کہتے تھا تو چلے جاتے تھے بس بڑا. لیکن میں ابا کے ساتھ رہتا تھا، میں گاتا تھا باقاعدہ پراپرلی. تو بڑے بھائی تو انگلینڈ ہوتے تھے، وہ تو آتے تھے چلے جاتے تھے. آپ سب لوگوں نے پڑھا؟ ہاں، ایک میرا بھائی. سب لوگ اسکول گئے؟ ہاں، سب لوگ اسکول. اور بہنیں بھی اسکول گئیں؟ ہاں جی. آپ کے فیملی میں پڑھائی پہ زور تھا؟ جی. اور طارق بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ، کیونکہ وہ بھی جوان ہوا، پلا بڑا. وہ ہم لوگ ایک دوست بھی تھے بڑے پیارے، تو وہ بھی فیلڈ میں رہا میرے ساتھ. تو ابو کیا بنانا چاہتے تھے آپ کو؟ مجھ پہ تو ان کو پتہ نہیں پیار کیوں آتا رہتا تھا. وہ چاہتے ہوں گے نا لائر بنے یا کچھ؟ نہیں، انجینئر بنے. وہ چاہتے تھے پڑھے، اتنا پڑھ سکتا ہے، خوب پڑھے. اچھا. پھر جو ڈائریکشن اسے چاہیے وہ فنکار میں بننا چاہتا تھا. میں انہیں بار میں اپنے گھر سے بھی سب لوگوں کی طرف سے بھی یہ کہلواتا تھا. کس عمر میں آپ نے گانا شروع کیا تھا؟ میں نے 7 سال کی عمر میں نے پہلا ریکارڈ کیا تھا. ہاں جی. ابو کو پتا تھا کہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اسی بات پہ آ رہا تھا. پہلے وہ مان نہیں رہے تھے. جب وہ مانے تو مجھے راستے میں، ہم اکیلے تھے، میں اور میرے ابا گاڑی میں سفر کر رہے، فرنٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو کہنے لگے پتر میں ہر بندے کو تیری گل سننا، تو کہنا ہے کہ مینوں ابو اجازت نہیں دیندے گان دی. تو پتر میں سمجھنا کہ فقیر دا بھی پتر ہوگا نا، تو فقیر دی خواہش ہوندی کہ وہ بیٹا جڑا وہ بادشاہ ہوگا. پر میں بڑا پریشان ہاں کہ تو نا ورثے وچ میرے کو فقیری مانگ رہے ہیں. یعنی تو ہر جگہ پہ تمہیں جھکنا پڑے گا، ہر بندے کی رسپیکٹ، اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا، اپنے جذبات کو مارنا پڑے گا. ہر آدمی کی ملکیت تو ہوگا، لیکن تیرا کسی کے اوپر وہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آرٹسٹ کی لائف ہی ایسی ہوتی ہے. بالکل، نہ دن اپنے ہیں نہ راتیں اپنی ہیں. وہ قربانیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ ہر کسی کا دل خوش کرنے کے لیے وہ ناچ رہا ہوگا، بھنگڑے ڈال رہا ہوگا، حالانکہ اس کا اندر ٹھیک نہیں ہوگا، وہ درست نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ انٹرٹین کر رہا ہوگا. اور یہ ایسے فیس کئی دفعہ میرے ساتھ ہوئے ہیں کہ میں سٹیج پہ کام کر رہا ہوں لیکن میں حاضر نہیں ہوں، لیکن میں انٹرٹین پورا کر رہا ہوں، اور آنکھوں پہ آنسو ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خوشی سے رو رہا ہے، لیکن میں وہ اپنے دکھ کو رو رہا ہوں. یہ آرٹ جو ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ بارن ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے. اور یہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں یہ جو سینسٹیو ہونا جو ہے اس نیچر ہوتی ہے اس کی. اور میں بچپن سے تھا، یعنی اس لیے میں ابو کے بہت نزدیک تھا. ہمارے سارے بھائی ماشاءاللہ سینسٹیو ہے بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے یہ والد کی طرف سے ہمیں یہ تحفہ ملا ہے. ہم دل سے بڑے رحم آتا ہے کسی کے لیے، پیار آتا ہے کہ یار پتہ نہیں کتنا مجبور ہوگا. وہ ایک کال ہے نا کہ کسی کو بے وقوف بنا کر احتراؤ مت، کسی کو بے وقوف بنا کر احتراؤ مت، یہ سوچو کہ اس کو تم پر یقین کتنا ہے. یہ سوچو کہ تم پر اسے یقین کتنا. واہ واہ واہ. سو میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی جذبات سے میرے ابا کے اور ہمارے بھائیوں کو بھی ایسے ہی ہوا. میرے ساتھ بہت زیادہ ہوا کیونکہ میں پبلک میں رہا ہوں. تو پہلی میموری کیا ہے آپ کی چھوٹے ہونے پہ؟
جو پہلی یاد کی کوئی چیز آپ کو یاد ہے کہ جیسے ابا کا کوئی کانسرٹ یا ابا کے ساتھ جانا یا ابا کی کوئی بات؟ میں ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ بس پہ چڑھ کے نا تو میں ایک میلے پہ پہنچ گیا تھا. تو ابا کو نہیں پتا تھا؟ ابا کو نہیں پتا تھا. جب تھیٹر میں گیا تو بہت رش تھا, بچہ تھا جب میں, تو سب بچے تھے. تو کس کا تھیٹر دیکھنے گئے تھے؟ تھیٹر جب دیکھنے گئے تو وہاں سے ایک بندے نے مجھے دیکھا کہ وہ تے عارف ہے. اس نے اندر بھاگ کے بتایا حاجی صاحب عارف آیا ہے میلے چ. پھر وہ وہاں پہ 20-25-30 لوگ ہوتے تھے کام کرنے والے. ابا نے تو بھگا دیے میرے پیچھے, تو کدھر ہے ڈھونڈو اسے. اسی ایک لومڑی شو دیکھ رہے سا. بالکل بالکل میلوں میں ہوتی تھی یہ لومڑیاں. بڑا حیران ہو گیا, میں دیکھ رہا تھا کہ نیچے سانپ کا دھاڑ ہے, اوپر یہ باتیں. مائی گاڈ, میں بڑا اسے غور. اچھا, میں آج بھی اتنی فیسینیٹ ہوتی ہوں. آپ کو پتا ہے وہ بائسکوپ دیکھنے میں اور لومڑی دیکھنے میں. تو وہ دیکھ رہا تھا تو اوپر سے چھاپا پڑ گیا. وہ سارے پکڑ کے مجھے سارے بچوں کو لے کے گئے. تو وہاں پہ جا کے ڈانٹا ابا نے؟ نہیں ڈانٹا نہیں. ابو نے نا پہلے ان کی بڑی کمال عادت تھی, وہ پوائنٹ پہ نہیں ڈانٹتے تھے. کہ پکڑا گیا نا تو پھر بس وہی امبیرسمنٹ کافی نہیں, وہ بڑی ہے کیونکہ مجھے تھی. تو وہ ڈر ہے نا کہ اب کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا. کہ ابا تو مجھے کہا کچھ نہیں. ابا نے, انہوں نے دیکھا کہ اس کے 15-20 لڑکے ساتھ آئے ہوئے ہیں, سب کے لیے کھانا ارینج کروایا, بٹھایا. پتر آنا, مجھے پیار سے پوچھ رہی بیٹا آپ نے آنا تھا, تو مجھے پتا نہ تھا. میں اپنے پتر کو گاڑی بھیجتا, کیسے آئے ہو, بس کا بتایا. پھر رنگ اڑ گیا ان کا کہ لٹک کے آئے انہوں نے. سو یہ چیزیں جو یہ باپ ہی سوچ سکتا ہے. تو جب میں گھر گیا تو گھر جا کے مجھے کہتے پتر میں بہت پریشان ہوں. میں کیوں ابو, کیا کیسے, کیا وجہ؟ بیٹا آپ بتاتے ہی نہیں ہو, آپ ایسے دیکھو پیچھے آ گئے. تو مارتے نہیں تھے کبھی, مارنی نہیں. ان کی دیکھنی جو تھی نا وہی مار تھی. اور کیا میوزک تھا ان کا, اور کیا ان کی شخصیت اور ان کے بال, اور مجھے ان کا جھٹکنا. میں آپ یقین جانے ان کا تلفظ, واٹ اے اسٹار, ان کا تلفظ, کیا اسٹار تھے, کیا لیجنڈ تھا. ان کا بولنا, ان کا بیٹھنا اٹھنا, ایک ڈسپلن اور ایک قانون لگتا تھا گھر میں کہ یار کو دبدبا ہے. ویسے اتنے بڑی ہستی کے بیٹے ہونے میں مشکلات بھی تو آتی ہے کہ سب کو ان پہ ناپتا اور تولتا بھی اسی حساب سے ہے نا. ایگزیکٹلی. وہ کتنا ایک پہاڑ ہے نا جس کے نیچے سے آپ نے اپنا. یس, کوئی نہیں. دیکھیں ہیرو ہی آپ کا سب سے پہلے آپ کا والد ہوتا ہے. تو وہ میں جب دیکھتا تھا تو ان کے چلنا بھی مجھے پسند تھا, ان کا بیٹھنا بھی. ایون دین کہ میں ان کے کپڑے استری میں ہی کردا ہوں سی, یعنی اسے آئرن. وہ کوئلوں والی استری ہوگی. ہاں استری نہیں, اس وقت تو خیر آ گئی تھی, الیکٹرانک تھی. ابا باہر سے لے کے آئے تھے ہر چیز باہر سے. تو وہ میں جب پریس کرتا تھا تو اس کی جو خوشبو ہے کپڑوں کی وہ میرے ناک میں مجھے اچھی لگتی تھی, میرے ابا کی. تو ان کی باڈی کی اسمیل مجھے بہت پیاری لگتی تھی. یہ چیزیں ہوتی جو آپ کو اٹریکٹ کرتی. دیکھیں خوشبو سب سے پہلے بچے کو شناسائی اپنے ماں کی خوشبو سے ہوتی. آپ دیکھیں اسے نہیں پتا ہوتا, اسے آپ 8-10 بندے کھڑے ہیں نا, سب کو آپ دے دیں بچہ, تو وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا. جب وہ اپنی ماں کے پاس آئے گا تو پھر ایسے ہو جائے گا. اس کی خوشبو سے شناسائی ہوتی ہے سب سے پہلے. تو وہ خوشبو اس لیے بھی مجھے اچھی لگتی تھی کہ میرے باپ کی. میں جوتیاں صاف کرتا تھا, میں کپڑے پریس کرتا تھا. اور گھر میں کیسا ماحول تھا؟ بہت پیارا کھانا, اتنے سارے کھانا بنتا تھا, سب خوب کھانے اور شور و گل بہت. ابو جب آتے تھے پھر سب لوگ اپنے اپنے رومز میں. ہمارے 8 روم بنے ہوئے تھے. شاپس ہماری تھی سامنے بڑی سی, جو اس کے اوپر ہمارے روم بنے ہوئے تھے. 8 بھائیوں کے 8 روم بنے ہوئے تھے الگ الگ. لیکن میں ابا کے ساتھ سوتا تھا, میں ان کے پاس سوتا تھا. ایک ان کا روم تھا بڑا سا, اس کے اندر ایک پلنگ, جن کے اندر بڑا رنگین پاوے والا پلنگ ہوتا. حقہ پیتے تھے؟ نہیں حقہ. انہوں نے نہ سگریٹ نہ حقہ, کوئی بھی نشہ نہیں کیا پوری زندگی. وہ اسی کی وجہ سے ہم سب میں بھی کسی نے کوئی نشہ نہیں کیا, کوئی بھی نشہ. یہ پان تک نہیں, یہ نہ بالکل کوئی. آج تک ہم نے اپنے ابا کو دیکھا نماز پڑھتے تھے سحری کی,
تو اس وقت سب لوگ, اگر کوئی بندہ نماز میں نہیں اٹھا یا کوئی بندی نہیں اٹھی, بیٹی نہیں اٹھی, تو وہ پنشمنٹ یہ ہوتی تھی سارا دن وہی کام کرتی تھی. اچھا. وہ پتہ چلتا تھا کہ یہ آج نماز کے لیے نہیں اٹھی. وہ بڑا اچھا, موسم بھی پیارا لگتا تھا, گھر میں ایک کنواں تھا بڑا اچھا سا. کیا چیز شوق سے کھاتے تھے آپ سب لوگ, اور خاص طور پہ آپ؟ پلاؤ ابو بڑے شوق سے بنوایا کرتے تھے, وہی میرا بھی فیوریٹ تھا. مجھے بھی بہت پسند, لیکن بہت کم مٹن پلاؤ بنواتے تھے. تو وہ جب بھی بنتا تھا تو ہمارے عید جیسا سما ہوتا تھا. گوشت روٹین میں پکتا تھا کیونکہ ابو گوشت بہت شوق سے کھایا گیا. چاند رات یاد ہے آپ کو؟ آپ لوگوں کو چاند جا کے عید سے پہلے جا کے چاند دیکھنا؟ ہماری چھت بہت بڑی تھی حویلی کی, تو وہ دیکھنے کے لیے جب جاتے تھے, مبارک جب ہوتی مبارکی, بالکل وہ ایک دادی کے پاس, اسی وقت کڑکتے ہوئے نوٹ ملنے نیچے آنا, دادو سب لوگ وہاں پہ آ کے پیسے ملا کرتے تھے. اور وہ بڑے ہمیں وہ اسپیشل ابو کاپیاں لے کے آتے تھے. بالکل. اب تو اتنا مزہ, پھر اپنے کپڑے دیکھنا اور اپنے جوتے, وہ جوتے ساری رات سونے نہیں دیتے تھے. ابھی یہ کپڑے پریس کیے ہیں, اس کو صبح اٹھ کے میں پہنوں گا, کہاں جاؤں گا. اور جو سب سے چھوٹے ہوتے تھے بچے, ان کے سٹیکر لگے ہوتے تھے گلاسز پہ, وہ ساتھ ساتھ پرائس بھی لگی ہوئی ہے. دہی بھلے اور آلو چھولے اور ایسی چیزیں باہر مل رہی ہوتی. تو عیدی کا کیا خریدتے تھے؟ جمع کرتے تھے ساری عیدی؟ ہاں جمع کرتے تھے. بس ایک مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ نا کسی نے میرے سے, میں بوتل بڑی شوق سے پیتا تھا, تو عید والے دن ذرا میرا فریڈم ہو جاتا تھا کہ جیسی مرضی پیو باہر جا کے, گھر میں تھوڑا سا تھا. تو میں نے, مجھے کسی بھائی دوست نے کہا کہ اس میں نمک ڈال لو. میں نے نمک ڈالا تو وہ میرے پاس لاسٹ پیسے تھے, تو اس میں ساری بوتل باہر نکل گئی, اور میں اسے خواہش میں نے کہا آئندہ سے نمک سے مجھے نفرت ہوگی, اس نے میری آدھی بوتل پی لی ہے ساری. ایسی زندگی تھی. آپ کی فیملی لوہار تھے؟ ہم لوگ مغل ہیں. اچھا, مغل ہیں. وہ مغل جنہوں نے لوہے کا کام مغلیہ دور میں کیا تھا. اچھا. تو اس لیے ہمیں مغل لوہار کہتے ہیں. اچھا. تو بیسیکلی کیا بنتا تھا آپ کے ہاتھ کو؟ آپ کے ابو نے کیا؟ لوہے کا بزنس ہوتا تھا, کاروبار ابو نے کیا؟ نہیں, ہمارا دور تو جا رہی ہے مغلیہ دور سے. مجھے اتنا فیسینیٹ کرتا ہے وہ جب لوہار بیٹھا ہوتا ہے, وہ آگ جو ہے وہ دہک رہی ہوتی ہے, اور وہ اتنا سخت لوہے کو کیسے مولڈ کرتے ہیں. ہاں جی, وہ بھی ماشاءاللہ سے وہ کام. تو یہ چمٹا کیسے آیا فیملی میں؟ چمٹا دیکھیے, لوہا جو ہے وہ لوہار کے ہاتھ میں آیا, اور اس میں سے خوبصورت اس کو ساز بنا لیا. دیکھیں لوہا جو ہے اسے ہمیشہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا, بالکل, اس کی اور اس سے تلواریں بنتی ہیں, اسلحہ بنتا ہے. اور یہ واحد لوہا ہے جو چمٹے کی جب یہ شکل میں آیا تو یہ امن کا پیغام بن گیا. وہی لوہا امن کی آواز بن گیا. اور یہ پہلی دفعہ آپ کے ابو کے ہاتھ میں آیا؟ یہ ابا کے ہاتھ میں آیا, لیکن یہ صدیوں پرانا تھا. اچھا. لیکن ایک بات ہے کہ کچھ لوگ کچھ چیزوں کے لیے بنے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے بنے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد کے ساتھ اس کا کنٹراسٹ جو تھا لوہا اور لوہار, وہ مل گیا. تو جب وہ اس کو بجا کے گاتے تھے وہ عالم لوہار بن گیا. لوگ یہاں پہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ارے بھائی یہ ڈھولنا کیوں پہنا ہوا ہے, یہ بالی کیوں پہنی ہے, یہ دھڑک بڑک جو کپڑے جو آپ پہنتے ہیں کیوں پہنتے ہیں. میں پھر ان کو جواب دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ اویئرنیس کی وہ اتنی بڑی کمی ہے کہ ہمارے جو کلچر کی, اسپیشلی آپ نے تو کلچر پہ بہت کام کیا ہے, آپ جتنا کسی کا سکور ہے ہی نہیں کہ آپ تو سمجھتی ہیں کہ کلچر کے پوری فیملی کیسے کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بالے جو ہیں یہ میں نے مئی وال سے لیے, ڈھولنا جو ہے یہ رانجھے سے لیا, یہ جو لباس کی ڈیزائننگ ہے یہ اپنا مرزا جٹ کی اس سے لیا سٹوری سے. اور یہ ساری چیزیں اگر یہ سب سٹوریوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایک عالم لوہار اور ایک عارف لوہار بنتا ہے. تو اب اس کے لیے اسپیشلی جب کوئی میرے پاس آتا ہے تو اسے میں بتاتا ہوں, انٹرویوز میں بتاتا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ. اچھا, آپ بتا رہے تھے مجھے, آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ابو نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں سے کہتے پھرتے ہو کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. تو آپ نے کہا میں ریکارڈنگ اسٹوڈیو لے کر گئے وہ آپ کو؟ نہیں, ہاں, پھر وہ اس دن ریکارڈنگ اسٹوڈیو لے کے جا رہے تھے وہ مجھے.
پہلی دفعہ مجھے راستے میں کہنے لگے, مان گئے نا ساری فیملی, پہلے مان نہیں رہے تھے کہ عارف گائے گا یہ نہیں گائے گا. میں کہتا تھا کہ ابو میں گانا چاہتا ہوں, تو وہ کہتے پھر آپ کی ٹریننگ شروع ہوئی. وہ کہتے کہ بڑا ان کا نا آنکھوں میں گلیر تھی اور ہلکے ہلکے آنسو تھے. کہنے لگے پتر فقیر دا بھی ہوئے نا پتر تے او دا دل ہوندا ہے کہ او دا بیٹا بادشاہ ہوئے, تو واحد پتر ہے جڑا ورثے چ فقیری منگدا پیا. سو وہ جملہ بھی مجھے بہت, وہ اس وقت شاید بچہ تھا, میں نے کہا یہ بھی شاید کوئی غصے کا اظہار ہے, لیکن آج جب میں پتر پوری زندگی تمہیں جھکاؤ میں رہنا ہے, تمہیں لوگوں. پھر آپ کی تعلیم کب شروع ہوئی؟ مجھے اس میں بہت انٹرسٹ ہے. ساتھ میں پڑھتا رہا ہوں. ساتھ آپ اسکول میں جاتے میں رہے؟ اسکول میں اور جاتا ابو کے ساتھ جاتے رہے؟ ایک صفحہ مجھے دیتے تھے, مجھے لالچ ہوتا تھا کہ میں ابو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کروں. ہاں. تو مجھے ایک صفحہ دیتے تھے پڑھنے کے لیے, میں 4 صفحے یاد کر کے چلا جاتا تھا. میری املا بہت اچھی تھی, تو میں 4 صفحے یاد کر کے میں سکون سے ہوتا تھا. مجھے پتا میں کل جا کے سنا دوں, میں ابو کے ساتھ گھوم رہا ہوں. تو مجھے کہتے تھے کہ یار تو پڑھتا کیڑے ویلے؟ میں کہ جب آپ سوتے ہیں, جب وہ سوتے تھے. اچھا ایک چیز میں ہمیشہ, یہ آج بڑی شاید کسی کو عجیب سی لگے, میں نے ابو کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا آنکھوں میں میں آنیسٹلی بات کروں. یہ آپ اس چیز کو ضرور ایگری کریں گی کہ جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نہیں جا سکتی, وہ طاقت ہی نہیں ملتی بندے کو. جبکہ مارتا رہے گا, سائڈ پہ دیکھے گا, کیونکہ وہ برداشت نہیں کرے گا. میں ابو کے پاؤں کو دیکھتا تھا, پھر میں آہستہ آہستہ, اس میں تعظیم بھی ہے, اس میں پیار بھی ہے. ہاں, اور کہتے تھے اوئے میری طرف دیکھ, میں تیرے نال گل کر رہے ہیں, تو میرے لیے دیکھ نہیں رہا, یہ بھی تجھے پتہ ہے غلط چیز ہے. پھر کراس دیکھتا تھا, پھر ایسے کرو, تو میرے لیے دیکھتا کیوں نہیں. پھر ایک دن میں بیٹھا اکیلا ابو کے ساتھ, دبا رہا تھا ان کو. میں نے کہا ابو میری بات کا غصہ نہ کرنا, مجھے نا آپ سے بہت پیار ہے. تو ایسے مجھے دیکھنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے. تو اس لیے ابو میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہوں, میں بھر کے دیکھ نہیں سکتا ہوں. تو رو پڑے. سحری کا ٹائم تھا, مجھے کلاوے میں لے لیا, جفی میں لے لیا, اور بڑا ہی روئے, بہت روئے. اور آج بھی میں مس کرتا ہوں. یہ پیار ہی ایسا ہوتا ہے نا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان مرتا نہیں ہے, انسان کی یادیں جب مرتی ہیں پھر انسان مرتا ہے. میرا بیٹا 2012 میں 3.5 سال کا تھا, سب سے بڑا بیٹا. تو میں ٹور پہ گیا تھا, جونیئر سٹیزن انگریز اور سینئر سٹیزن جو گورے تھے ان کے لیے ورکشاپس وغیرہ کے لیے پورا مجھے بلایا گیا وہاں پہ. تو ایک جگہ پہ جا کے مجھے میرا بیٹا کہتا ہے پاپا میں نے گانا ہے. جب تک یاد کرنے والے لوگ ہیں انسان نہیں مرتا, جب تک ذکر کرنے والے ہیں, جب تک دعائیں بھیجنے والے ہیں. اور رشتے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. رشتے قربانیاں مانگتے ہیں اور طرح طرح کی قربانیاں مانگتے ہیں. تو پھر کیسے سکھایا؟ مجھے یہ پلیز بتائیں کس طرح سکھاتے تھے؟ کیونکہ یہ دیکھیے سیف الملوک گانا, ہیر گانا, یہ ساری بولیاں, امیزنگ بتاؤں, امیزنگ بات ہے. مرزا جٹ کا پورا قصہ, مرزا صاحبہ, یہ سب پڑھنا, یہ کس طرح پھر, مطلب یہ بھی تو ایک پوری کی پوری لائبریری ہے. یہی تو بات ہے, انسائکلوپیڈیا ہے یہ پورا پنجاب کے کلچر کا. بالکل صحیح آپ نے بات کہی. ایک ہوتا ہے سکھانا, ایک ہوتا ہے اندر خون بولتا ہے, جینز میں ہوتا ہے, آپ کے پیشن ہے, آپ کا عشق ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے ابا کا کام کرنا ہے. اب وہ کہتا او ویخ جڈولا باردہ ایدی کیسی چھاوی بنی, او جدیاں کوراں نال زمین دے, او جتھے پیندی نہیں نا کڑی, کوڑی کیوں دوپہری ماریے, ہاں کیوں دوپہری ماریے,
ओ केड़ी सिर ते सौड़ बनी वे तैनू ले चला दिन डीग दे वे मेरा चला दिन डीग दे वे तू दाना बाद बड़ी वे जटाई हो अब मैं ऐसे मैंने अपने अब्बा को सुनाया, हैरान रह गया, कहते यार बच्चा सा था मैं जब गा रहा था उनके सामने, तो मेरे लिए, क्योंकि मैं दिन भर रात उनके गाने गाया करता, ऐसे ही चलता, सौदा लेके आ रहे हैं तो हमें गाई जा रहे हैं, वो जिस दिन मेरा ब्याह होएगा, जिस दिन मेरा, यानी ऐसे में उनके अंदाज में गाता रहता था। तो कहने को तू गाएगा। ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मेरा बेटा 2012 में 3.5 साल का था, सबसे बड़ा बेटा, तो मैं टूर पे गया था, जूनियर सिटीजन अंग्रेज और सीनियर सिटीजन जो गोरे थे उनके लिए वर्कशॉप्स वगैरह के लिए पूरा मुझे बुलाया गया वहाँ पे। तो एक जगह पे जाके मुझे मेरा बेटा कहता है पापा मैंने गाना है। अब वो YouTube पे मौजूद है, उसने 3.5 साल के बच्चे ने गाया, कत्या करा मैं तेरा रूह में सारी रात कत्या करा। वही चल रहा है सिस्टम जो मैंने किया। एक दिन नहीं मैंने सिखाया। अब्बू के साथ गाया? मैंने अब्बू के साथ गाया। मेरा एक गाना है, मैं और तारिक दोनों भाई, अच्छा, एक गाने में है जिस दिन मेरा ब्याह होगा, गाया। वो किस तरह है? वो कहते मेरे पुत्र ब्याह नु बड़े काले ने। तो वो फिर बड़े मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने कहा, इंट्रोड्यूस कराया, आरिफ महमूद, तारक महमूद, यानी वो बड़े प्यार से कहते थे। तो ये आरिफ लोहार, तारिक लोहार, ये मैंने हम दोनों ने फिर वो इकट्ठे गाया। What an important moment है ना, कितना प्यारा मोमेंट होगा। एग्जैक्टली। और उसमें वो कहते थे खैर ज़िंदगी का तो किसी को भी पता नहीं होता कि कब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं ज़िंदगी में वो पल कभी नहीं भूल सकता हूँ जो मैंने अपनों के साथ गुजारे और जो मैंने अब्बा के साथ स्पेशल गुजारे। जो अपनी अम्मी को अब मैं देखता हूँ, हाथ चूमता हूँ, उनका माथा चूमता हूँ, पाँव धोता हूँ, प्यार करता हूँ, लव करता हूँ उनके साथ। और मेरी बेगम जो है वो सहेली की तरह है मेरी माँ के साथ। ये मुझे अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिए हैं। ये आपकी लव मैरिज है? नहीं, मेरी ये अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है, शायद इसीलिए चल रही है। अच्छा। लव मैरिज मेना बन जाती बात च। अच्छा, क्यों? मैं तेरे वास्ते है कीता, कहंदा मैं तेरे वास्ते है। अच्छा। कहता तू इस लायक नहीं सा कि तेरा ते मुँह ही नहीं सी इस लायक, मैं तेरे नाल शादी कर दी। कहता उस वेले ते चन्न कहंदी सन। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇੜਿਆਂ ਦਾ आ जाता है सिस्टम। प्यार हुआ टीनेज लाइफ के अंदर किसी से? क्या खूबसूरत आपने मुझे सवाल पूछा। प्यार हुआ, वही बात कि मैं अभी उस प्यार में था जो एक अदबन प्यार था। तो जब छत गिर गई तो एक मुसीबत सी आ गई मेरे ऊपर, मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद। होश ही नहीं रहा। उस पहर में मुझे जज्बा था कि मैं गाऊं किसी भी तरीके से। पता नहीं था कि हाथ से ये वक्त मेरे गुजर जाएगा, वो टाइम निकल जाएगा। खेल भी खत्म हो गए, चैलेंजेस आ गए, कोई शरारतें सब भूल गई, खत्म, दी एंड। अब पढ़ना भी है, काम भी करना है और अब्बा का काम भी करना है। ये तीनों चीजें आ गई मेरी लाइफ। आए होंगे ऐसे करैक्टर, कई लोगों ने बिल्कुल बाकायदा मुझे खड़े होके कहा कि तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो। हमें क्या जवाब, मैं पसीने पसीने हो रहे हैं खड़ा होके, क्योंकि ये तरबियत भी नहीं थी मेरे घर में, ऐसा माहौल भी नहीं था। तो ये नहीं कि मैं फीलिंग लेस था, फीलिंग थी, बट टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसी मंजिल थी जहाँ तक मैंने
پہنچنا تھا میرا وہ ٹارگٹ تھا کہ میرے والد صاحب کے بعد جو تھا لگنا ہے نا وہ تھا نہ لگے. میں 13-14 سال پی ٹی وی کے باہر کھڑا رہا ہوں سلام کرنے کے لیے کہ میں اندر جانا ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ میں عارف لوہار بنا بنایا نام مجھے ملا, پلیٹ فارم ملا, رن وے ملا, آیا, جہاز کو ریڈی کیا, زوم کر کے نکل گیا, یہ نہیں ہوا. 13-14 سال میں باہر کھڑا رہا. آج وہ میرے ابا کے دوست موجود نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. انکل رفیق وڑائی صاحب جی ایم ہوا کرتے تھے. انہوں نے ایک دن مجھے دیکھا کہ مجھے اندر بلا لیا, کہتے پتر تیرا میں پاس بنا دینا تو جدوں ہمیں میرے نام تے اندر آ جائیں, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ایک جملہ بڑا کمال کہا کہ بیٹا بن کے ایسا کہ دروازے خود بخود کھلن تیرے راستے. پھر میرے استاد محترم جو میرے ابا کے دوست ہوا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے, بہت اعلیٰ میرے, وہ بہت پیارے محسن بھی تھے, اللہ ان کے بچوں کی بھی خیر کرے, میں ان کو کبھی نہیں بھول سکتا. ماسٹر اسماعیل جو میرے ابا کے یار بھی تھے, میرے استاد تھے تھیٹیکل لائن کے, جو ہوا کرتے تھے ایکٹ اور ڈرامے اور سب انہوں نے سکھوائے تھے مجھے. گانا تو میں اپنے والد صاحب کی انسپریشن سے آیا تھا مجھے, تو انہی سے ہی سیکھا, وہ جینز میں بھی تھا. لیکن انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی, اور جو بھی آج میں بنا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے بعد, اپنے ماں باپ کی دعا کے بعد, اپنے اس استاد کا صدقہ بنا. اور آپ یقین جانیے انہوں نے بہت محنت کی میرے اوپر, اور محنت کا پھل بھی میرا ساری رات ایک تمبو, ایک کیمپ, آپ سمجھ سکتے ہو. اب میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ کیا یہ وہ زندگی تھی, خواب تھا, خیال تھا, کیا تھا. تو پہلی چیز کیا تھی؟ ایک کیمپ, سردیاں, ایک رضائی اور ایک چولہا جو مٹی کا بنایا ہوا ہے, نیچے کھود کے, مجھے پتہ ہے کیسے بناتے ہیں, ہوا اس کے اندر جاتی ہے, لکڑیاں لگا کے وہ جل رہا ہے, اور دودھ کڑ رہا ہے میرے لیے, اور میں پڑھ رہا ہوں ساری رات. اور میلہ ختم ہو چکا ہے, 4 دن 5 دن کے لیے وہاں پہ سٹے ہے. اسی جگہ پہ میں نے سونا ہے, اسی جگہ جاگنا ہے, اپنے ناشتے خود بنانے ہیں, خود میں نے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جب ٹرک میں سفر کرتا تھا, گاڑی نہیں ہوا کرتی تھی, میرے ابا کے پاس ماشاءاللہ 7 گاڑیاں تھیں, سب کلوزنگ ہو گئی. میرے بڑے بھائی نے مجھے پوچھا تم پڑھنا چاہتے ہو, میں تمہیں پڑھاتا ہوں, پڑھو تم عارف, میں تمہیں یہ ایڈوائز کروں گا. میں نے کہا نہیں, میں نے ابا کا کام کرنا ہے. میں نے چمٹا پکڑا, لاہور آیا, میں وہاں سے شروعات کی. امی نے کہا دیکھو, میرے ابا کہا کرتے تھے کہ تیری صورت میں میں لوگوں کو نظر آؤں گا, یہ میرا وعدہ. مجھے اکثر کہتے تھے کہ تو میری خوشبو ہوئے گی. پھر میرا ہاتھ کھڑا کر کے میلوں پہ, اکثر یہ جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا, جن کے بڑوں نے دیکھا ہے, جنہوں نے دیکھا مجھے, تو میرا میں دنیا تے رواں نہ رواں, میں خوشبو اپنی چھٹ چلیا, یہ نا عارف لوہار ہے, یہ میری خوشبو ہے. پر میری اماں کا بہت بڑا چیلنج تھا اس وقت, شاید مجھے جوش دلانے کے لیے کہ پتر عالم تے تو بن نہیں سکتا, تو عارف بن جائے گا, تو پھر میں سمجھا کہ بڑی گل ہے. تو میں 7 سال اپنی والدہ کو ملا نہیں تھا, ٹریول میں رہتا تھا, خط میں بھیج دیتا تھا, یا کبھی کال کرتا تھا, وہ بھی کروانی پڑتی تھی کال. اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا. تو آپ یقین جانیے 7 سال بعد جب میں ملا ہوں تو میں بہت رویا. پہلی چیز کیا ہٹ ہوئی تھی جس نے پورے پاکستان کو بتا دیا کہ عارف لوہار ہیز ارائیوڈ؟ 2-3 دفعہ میں جب ایک دفعہ مجھے ٹی وی پہ بلایا گیا, لیٹر آیا, تو اس میں میرا نام اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اطاعت سے بنا دیا تھا. تو اجدی شام ایک پروگرام آیا تھا, زاہد عزیر صاحب اس کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے, مستنصر حسین تارڑ صاحب, اچھا کمپیئر تھے, وہ کمپیئرنگ بھی کیا کرتے تھے وہ کچھ. اور مجھے بلایا گیا کہ اپنے گانا ہے, اس میں میرا گانا تھا کملی یار دی کملی, وہ ہٹ ہوا تھا. اس کے بعد جو بریک مجھے اصل میں ملی, وہ مجھے ملی کافی دیر کے بعد. وہ اللہ ان کو زندگی دے, فرخ بشیر صاحب نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا مہکار. اس کے بعد پھر میں پیچھے مڑ کے پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ جب عزت دیتا ہے, جب وہ کرم نوازیاں کرتا ہے. امی نے کیا بولا تھا؟
अम्मी तो अब भी मेरा मुंह ऐसे पकड़ लेती है, ऐसे कर तो चूमती कोई है। गिफ्ट मिला उनसे? गिफ्ट मेरा तो वही गिफ्ट है, अल्लाह ताला उसके सलामत रखे। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे मालिक जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसे देखता रहूँ, आमीन। मुझसे ये मत छीनना, ये कहीं उसकी तबीयत खराब हो जाए तो मैं रोना शुरू हो जाता हूँ। क्या पूंजी है आपकी? कोई है अब्बा की चीज आपके पास जो आपने संभाल के रखी है? क्या नहीं, चिमटा, क्या नहीं रखा। यादें, जूते उनके मेरे पास हैं, कपड़े उनके मेरे पास हैं। आपको समझ आया ये मौत क्या चीज है? कहाँ ले जाती है प्यारों को, क्यों छीन लेती है? नहीं, अगर देखिए बात है कि अल्लाह ताला की रहमत है, इसमें भी राज है। शायद इंसान के लिए उसने अच्छाइयाँ ही बनाई हैं, लेकिन जब ये लोग ये फील ही ना होती फिर शायद इंसान सादा ही नहीं मानेगा। अजे मौत का डर ना हो तो पता नहीं की करते। तो इसमें जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, या जो लोग वो, और मैं समझता हूँ कि मेरे अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है, मैं सदके जाऊँ, उसने जो एक उम्र का रखा है, जो एक जवानी, मैं परी जवानी ओपरी मेरे गूढ़े नैन गुआ, पई नांगा नू डंग मार दी मेरी शूके जुल्फ स्या, मेरा नखरा नाज नखेड़वा नहीं तकदा राह कुरा, पई सौ सौ तारे तोड़ दी मेरी एक एक मस्त निगाह, परियां छड़ को काफ नू मंगदियां फिरन पनाह, मैनू समझ फरिश्ते नहीं आउंदे, मैनू समझ फरिश्ते नहीं आउंदे, मौला दी दरगाह मैनू तक तक हूरां हारियां, पईयां भरदियां हुबे सा, राह पाया खिजर कलीम नू मैं खिजर नू पावां राह, मेरा परम पानी मलकानियां मैं जोबन दी बादशाह। ये जब इंसान जवान होता है, जब जवानी होती है, जिस चीज़ को देखता है वो चीज़ मस्त हो जाती है। हर इंसान कहता है इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरती तो मैंने ज़िंदगी में देखी नहीं, तुम जैसा खूबसूरत मैंने नहीं देखा, अरे माय गॉड, अरे आया अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसा स्पेशल बनाया हुआ। और एक टाइम आता है जब उससे हर चीज़ छिननी शुरू हो जाती है। सबसे पहले मेरे अल्लाह ताला अपनी तरफ जब बुलावा आता है तो वो आँखों को पकड़ता है कि अब तुम्हारी ये इसको मैंने पकड़ लिया। फिर कहता है मैं टली जवानी टोलिया। फिर जब वही लोग कह रहे हैं आप कभी खूबसूरत हुआ करते थे क्या भाई, कैसे बात करते हैं आप, क्या क्या आप होते हो, आप तो बुढ़े हो गए हो, अब तुम तो सीधे रहे नहीं हो, और ये रह गए हो तो उन्होंने नहीं वो चीज़ रही। फिर वो कहता है मैं टली जवानी टोलिया हुण हो गई कुछ होर, मैं टली जवानी टोलिया हुण हो गई कुछ होर, कोई शमा पतंग ना दिसदे ना कोई चन्न चकोर, ते ना रहियां लालियां ते ना मस्तानी टोर, मैं दिन दिहाड़े लुटी गई मेरे जोबन नू पै गए चोर, मैनू खा पी साजन छड़ गए मैं रह गई भोर कचोर, पा कफनी गल विच शर्म दी मैं जिउंदी वड़ गई गोर, वे मैनू वत वत चेते आमदे अजे मनो नहीं मुक्के शोर, तेनू लियावां मोड़ जवानीए जे मेरा चले जोर, तेनू कित्थों लियावां मोड़ के मेरा कोई नहीं चलदा जोर, मेरे विच कन्ना पई घूकदी तेरी ओ कनसोड़, की खटियाई उड पुड जानिए इत्थे ला ला इन्ने जोर, रो वांग दाइम बेकमलिए तू नाम साईं दा सोड़। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने अपने प्यार के लिए ये दुनिया बनाई, और उसने ऐसी खूबसूरत दुनिया बनाई कि उसमें उसकी यादें हैं, उसकी खूबसूरती है, हवा में खूबसूरती है, हर एज में अपनी खूबसूरती है। देखने वाले का ज़र्फ़, देखने वाले का नॉलेज, देखने वाले का इल्म उस वक्त पता चलता है वो जैसे दूसरे बंदे को पुकारता है। जब आप देखते हो आप बहुत खूबसूरत हो, एवरी टाइम इंसान खूबसूरत होता रहता है, और जैसे जैसे वो जीनियस होता जाता है वो पारस बनता जाता है, बशर्ते कि उसने बोया क्या था, आहा कि उसने बोया क्या है, जो बोया वही काटेगा।
वैसी सूरत बन जाएगी। अच्छा करेगा तो अच्छा। ये मेरे अल्लाह ताला का बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। फिर उसने एक जिंदगी बनाई इसके बाद, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इम्तिहान दे रहे। अच्छा बोलोगे अच्छा मिलेगा, बुरा बोलोगे बुरा मिलेगा। तो जिंदगी क्या है? जिंदगी यही है कि आप अपने लिए राहत जब ही पैदा करेंगे जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देना ही नहीं चाहते, सुबह उठ के आप कहते हैं, दुआ करते हो, ए अल्लाह मियाँ आज मैनू किसी को इज्जत ना देनी पै जाए। तो आप जब किसी को रिस्पेक्ट देते हो, कहीं ना कहीं तो जमा हो रही है, कोई तो काउंटिंग कर रहा है आपकी, कहीं तो है। अगर आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हो तो उसका सिला अल्लाह ताला आपको इतना प्यारा देता है। क्या ये जिंदगी जो जमा हो रही है मेरे अल्लाह के पास, तो क्या ये इसका आपको सिला नहीं मिलेगा? ये कहीं रायगा नहीं जाएगी, शर्त है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने खूबसूरत कायनात बनाई, और जिंदगी जब ख़त्म हो जाती तो फिर जिंदगी शुरू होती, तो वो किसी के काम आए। आपको गुस्सा आता है? गुस्सा आता है जब कोई किसी की इज्जत के साथ खेल रहा होता है, जब कोई किसी को फौरी वो नहीं बैठा और उसके लिए बुराइयां कर रहा होता है, वो मैं सुन नहीं सकता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी। नहीं, बिल्कुल सही मैं बात। मुआशरे से थोड़ा सा इस चीज़ में नहीं हूँ। और जो कुछ हो रहा है इस वक्त आप समझते हैं? मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। किसी को मैंने क्या कहना है। मैं ये कहता हूँ कि हमें हम नई शुरुआत करेंगे रिस्पेक्ट की, तो कौन करेगा? आप पूरी कायनात में चले जाओ, आप तो पूरी दुनिया को घूमी, आप पूरी दुनिया में गए, क्या वहाँ पे आप अखलाकियात तो है, और क्या है? अच्छा बोलते हैं, आप किसी को नहीं जानते, आप उसको स्माइल दे रहे हो, वो स्माइल दे रहे हो। बिल्कुल। इट मीन्स कि आपकी स्माइल से, उसकी स्माइल से आपको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं अच्छे लोगों में घूम रहा हूँ। घूरना नहीं है वहां पे, क्या जगह कूरी जा रहे हो, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, लेकिन वो अगले को जगह दे देना, गंद नहीं मचाना, साफ रखना, इसी को तालीम कहते हैं। बिल्कुल। और ये हर अच्छे इंसान में मौजूद होती है, ये नहीं कि वहीं पे है, यहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, तो सिलसिला चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मेरे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर चीज से इसे माला माल किया हुआ है। कब खुश होते हैं? बहुत ज्यादा। हाँ ये बात है, जब मेरे मुल्क को इज्जत मिल रही होती कहीं भी। देखिए, हाथी फिरे गरां गरां, जिसका हाथी उसका नाम। तो मेरे मालिक जब मेरे मुल्क को इज्जत देता है, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वो जीतता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे मुल्क को अच्छी अल्फाजों में जब लोग बयान कर रहे होते हैं। कि फिर मुझे ये भी, क्योंकि मैं लोक दास्तानें गाने वाला एक मस्कीन सा बंदा हूँ, मस्कीन सा आजिज़ सा इंसान हूँ। आप समझते हैं मर्द और औरत बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। देखिए, बराबर भी क्या, अब बल्कि ज़्यादा इज्जत है औरत की, रिस्पेक्टेड, क्योंकि वो पढ़ लिख रही है, वो माशरे में अपना मकाम बना रही है। लेकिन उसे जो घर में रिस्पेक्ट देना है ना, वो हम पर लाजिम है। आप समझते हैं बाप का बेटे और बेटी दोनों को बराबर इज्जत देना एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है, ताकि बाहर जाएं जब वो दुनिया में। जितनी मासूमियत बेटी में होती है, जितनी पिसती है बेटी, वो अगर बेटी होती जब भी उसके लिए इम्तिहान होता है, जब वो दुल्हन होती है फिर भी उसके लिए इम्तिहान होता है, जब वो माँ बनती है तो फिर भी उसका इम्तिहान शुरू। सारे इम्तिहानात तो इसी के मस्कीन के लिए जाते हैं। तो मर्द जो है ये महरम है। मैं समझता हूँ, मैं नाइल्म आदमी हूँ, कहीं गलती कर जाऊँ तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो इज्जत जो है और रिस्पेक्ट जो है घर से शुरू, बिल्कुल घर से शुरू होती है, और उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और उसका जब आपने अपना पहला बेबी बेटा था जी, मेरा बेटा, जब आपने गोद में उठाया था, तो वो क्या लम्हा था? मैं मशकूर था अपनी बेगम का, शुक्रिया तूने एक मुझे तोहफा दिया। तो ये अल्लाह ताला ने जोड़ियाँ बनाई हैं ना, मेरे अल्लाह ताला ने, तो मैं समझ उसका करम है, उसी का करम है। वो कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं, सुनते थे। आपके कितने बच्चे हैं?
میرے माशाल्लाह से 3 बेटे, अल्लाह का माल. और एक बेटी? बेटी अच्छा, 3 बेटे हैं और बेटी अभी नहीं है? नहीं, बेटी नहीं. तो आपकी ख्वाहिश है कि आपके यहाँ बेटी? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं, मेरी ख्वाहिश रही है और हमेशा रहती है. और जब भी अल्लाह ताला ने को करम किया तो मैंने ख्वाहिश की कि या अल्लाह मुझे बेटी ज़रूर दे. अच्छा. लेकिन मैंने ख़ानदान की बहुत सारी बेटियों को ऐसे, क्या अल्लाह ताला पालने वाला है, मैंने अपनी बेटियों से भी बढ़ के इज़्ज़त रिस्पेक्ट देता हूँ. और बल्कि जो मेरी भतीजियाँ हैं मैं उनको अपनी बेटियाँ समझता हूँ. सो मैं समझता हूँ कि मैं रहा ही ज़्यादातर मैं अपनी बहनों में रहा हूँ, ख़ानदान में रहा हूँ. तो मुझे जो हैं फीमेल बहुत ज़्यादा, मैं उनके जुर्मट में रहा हूँ. मुझे पता है भाई ये. आप मिस करते हैं फैमिली को? बहुत ज़्यादा. जब वो सारे वहाँ हैं, आपकी अपनी फैमिली भी वही है या वो आपकी फैमिली? नहीं, अब मैं लाहौर आ गया हूँ. मैं तो लाहौर. अच्छा, आप सारे सेटल्ड हो गए. आपकी बेगम और आपके बच्चे? जी, मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं पाकिस्तान का अपना मैंने नेशनलिटी नहीं ली किसी मुल्क की. अच्छा. आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ. 2012 में मोंटाना में, ये बात ऑन रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये रिस्पेक्टेबल एक पैनल है जहाँ से मैं ये मेरी बात जाएगी. ऑफिशियली गाने के लिए मैं गया था तो वहाँ पे गवर्नर ने मुझे अपनी चेयर पे बिठाया और उसने बोला कि मेरी वालदा म्यूजिशियन थी, तुम्हारी वॉइस ऐसी है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ. तो आरिफ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कल तुम अपने सारी टीम के पासपोर्ट, और मेरी फैमिली भी साथ गई हुई थी, अपनी फैमिली के पासपोर्ट भेजो. मैं तुम्हें इमिग्रेशन देता हूँ यहाँ की, तुम अमेरिका में रह जाओ, मोंटाना. तो मैंने एक पल भी नहीं सोचा. मैंने कहा नहीं, मैं रिप्रेजेंट करने आया हूँ अपने मुल्क को. तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी ऑनर है जो आपने मुझे ऑफ़र कर दी. आपके रिस्पेक्ट जो मैं उसको हमेशा याद रखूँगा. लेकिन मेरा मुल्क मेरे लिए प्राइड है. मैं वहीं पे पला बढ़ा हूँ. सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मैं जो बचपन के पहर में गुजारा है जहाँ पे, उसे कैसे छोड़ के एकदम से आ जाऊँ. तो यहाँ पे वो उन्होंने कहा कि हम आपको एकेडमी बना के देंगे, आप जैसा आर्टिस्ट का आपकी यूनिक स्टाइल है. लोग जो है ना वो इनकरेज करते हैं आपके काम को, आपके फ़न को. कई लोग अवेल कर लेते हैं वो टाइम को, लेकिन बाद में मिस करते हैं कि हमने क्या किया. कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई वहीं पे. और आपको कैसे, जब फोन आया तो आप तो पूरा नहीं, मुझे किसी ने आगे बताया था. वो मेरे लिए सख्ता था बहुत बड़ा. तो आप पहुंचे वहाँ पर? पहुंचे क्या, मुझे पागल हो गया था. मेरे तो दिमाग अफसर, मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब पाकिस्तानी मौजूद थे. अच्छा. मैं तो बच्चा था भी. नहीं, आपके दरख्त आपकी आंखों के सामने से जो फेमिलियर है, जो सड़क, जो गली है जहाँ से आप मुड़े थे बचपन में, वो सब कुछ है यहाँ पे. कैसे चले जाए? नहीं, वो तो खजाना है मेरा. बिल्कुल. सबसे बड़ी बात है कि मैं कभी कभी जाके अपने वालिद की जाके कब्र पे फातिहा कह देता. आपके अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था? कार एक्सीडेंट 1979 3 जुलाई और कोई 11:15 बजे. कहाँ जा रहे थे वो? मियाँ चन्नू से कोई फैमिली की लड़ाई थी जिनकी सुलह करवा के तो वो वापस आ रहे थे. तो आपको कब पता चला था कि अब्बू का एक्सीडेंट? मैं लाहौर में, मुझे फ़ोन आया था उनका ऑफिस में. हाँ. हम समनाबाद होते थे. अच्छा. वहीं पे ऑफिस होता था, अपना घर था वहाँ पे. तो वहीं ऑफिस में, इट मीन्स के वहाँ पे मीटिंग्स हुआ करती थी. तो था तो हाउस, लेकिन वहाँ पे ऑफिस भी कहते थे कि मीटिंग होती है. जी बिल्कुल. वो एक कमरा होता है ना? हाँ जी, एक रूम बनाया जहाँ मीटिंग्स होती थी. वहीं पे मुझे कॉल आई कि पुत्र कल मैं सुबह 11, सवा 11, 11:30 लाहौर पहुँचागा तो तू गोश्त नूं भोनी लवा लवीं ते दोवें प्यो पुत्र रख लांगे ते पिंड सारों की गाण वास्ते जावांगे. ते टाइम नहीं होएगा बह के. तो फिर मैं रस्ते 12-1 बजे, जिथे 1 बजे ब्रेक ला के थोड़ी जी रोटी खा लांगे. बस ये बात है. अगले दिन 11, सवा 11 बजे उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई वहीं पे. और आपको कैसे, जब फोन आया तो आप तो पूरा नहीं, मुझे किसी ने आगे बताया था. वो मेरे लिए सख्ता था बहुत बड़ा. तो आप पहुंचे वहाँ पर? पहुंचे क्या, मुझे पागल हो गया था. मेरे तो दिमाग अफसर, मेरे बड़े भाई
ڈاکٹر صاحب پاکستانی موجود تھے. اچھا. وہ میں تو بچہ تھا بھی نہیں، لیکن اس وقت وہ ٹرک لے کے، لیکن اس دور میں جہاں جہاں بھی پتہ چلا وہ ٹرک میں اتنے پھول تھے لوگوں نے جو پھینکے ابو کے ٹرک کے اوپر. بہت روئی تھی دنیا، بہت افسوس ہوا تھا. لوگ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ اس دن چولہے نہیں سی بلے، چولہے نہیں جلائے تھے لوگوں نے کہ ساڈا عالم دنیا پہ چلا گیا. اور وہ بھی ایک دم سے شاکنگ. اگر انسان بیمار ہو تو وہ آہستہ آہستہ ہاں پریپیئر ہو جاتا ہے. یس، بندے کو حوصلہ آ جاتا ہے. زندگی ہے، زندگی تو ایسے ہی بس سمجھتا ہوں کہ زندگی جو بندے ویلے شام سی، ہر تابعہ انسان سی، نشے دا ایک دوران سی، اکال دا مہمان سی، ہن پھر نہیں میں آمنا، یہ جاندی واری کہہ گیا، میں ویکھدا ہی رہ گیا، میں ویکھدا ہی رہ گیا. ابو کا کیا کون سا گیت ہے جو آپ گاتے ہیں؟ کون سے الفاظ ہیں جو مجھے پسند نہیں ان کے؟ میں بولتا بھی انہی کے انداز میں ہوں، اور کوئی میں نقل نہیں کرتا ہوں. پر آپ کے اندر آتے میرے ہیں اندر ہے نا؟ میں تیرے اندر تو میرے اندر. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. ان کے لیے کیا گاتے ہیں آپ کبھی جب یاد آتے ہیں تو؟ بہت سارے ایسے گیت ہیں جو کبھی کبھی ان کے میں گنگناتا رہتا ہوں. جیسے ایک گانا، بول مٹی دیا باویا تیرے دکھا نے مار مکا لیا میرا سونا ماہی آ جاؤ بال مٹی دیا، مٹی دا میں باوا بنایا، مٹی دا میں باوا بنایا، اتے چاہ دتیا کیسی او وس دی دنیا، اوے نظری آوے اوے ساری پردیسی، اوے مینوں سینے نال لا جا آ جاؤ لالا. تھینک یو سو مچ. آپ جیتے رہیں، خوش رہیں. آپ کتنا کچھ یاد آ گیا آج مجھے، اتنا کیا آپ بہت خوش قسمت. الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. ہاں، بہت بہت کرم نوازی میرے اللہ کی، بڑا احسان ہے. اتنا عظیم باپ تھا آپ کا. ہاں، بہت پیار کرتے تھے اپنی دھرتی سے، اپنے لوگوں سے. میں ان کو ان کا ملنا دیکھتا تھا، وہ لوگوں سے کیسے ملتے تھے. ہمیشہ اسٹیج پہ کہتے تھے مسکین لو آراش بچھی ہے کہندہ جی. مسکین کہتے تھے اپنے آپ کو، کبھی انہوں نے پراؤڈ نہیں. میرے اندر بھی میں کبھی زندگی میں مجھے یاد نہیں کسی معافیاں مانگتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میرے مالک مجھے معاف کر دینا، درگزر کر لینا، تو بادشاہ ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے عزت دی، تو نے مجھے چلنا سکھایا دنیا میں، اے میرے مالک. تو عزت رکھنے سارے تمغے آپ کے لیے، ساری دنیا کے تمغے. اللہ میاں آپ کو ساری دنیا میں مزید لے کے جائے، آپ سب جگہیں دیکھیں اور خوب پاکستان کا نام روشن کریں. آپ پاکستانیوں کے دل میں بستے ہیں، کوئی شک نہیں. بس میرا پاکستان جو ہے میرے لیے پرائڈ ہے. میں ہمیشہ فخر کرتا ہوں اپنی دھرتی پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کئی لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی کیا اسے کہتے ہیں کہ آنریبل جو پارٹیز ہیں جو ہماری پولیٹکس میں آتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزت دے جو لوگ پاکستان کے لیے سوچیں، جو پاکستان کے لیے کچھ کریں.
سو میرے لیے سارے آنریبل ہیں, میں سب سے پیار کرتا ہوں. ہاں ہیں تو پاکستانی نا. میرے تو نہیں, بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں عزت دیں گے تو عزت کون دے گا؟ سب پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. اور میرے لیے ساری جتنی پارٹیز ہیں, جتنے بھی جو یہ بہت بڑے برین ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ ایک تخلیق تھی نا, ایک علامہ اقبال صاحب نے سوچی, وہ بھی انسان ہی تھے, ایک سوچی تو وہ پاکستان بن گیا. قائد اعظم صاحب نے ہم پر احسان کیا. تو یہ بہت بڑے برین ہوتے ہیں جو یہ کام. بس یہی دعا ہو کہ سارے برینز آگے آتے جائیں. آمین آمین. اور خود بخود جو لوگ مخلص نہیں ہیں وہ خود ہی گھر چلے جائیں. دیکھیں پازیٹیوٹی جو ہے اسے مت چھوڑیں. ہاں. اور جو بھی ٹھیک ہے پارٹی بیسس پہ سب لوگ کام کریں, سب کریں, لیکن اس کو جذبات کے ذریعے سے مت سوچیں. عزت دیں ایک دوسرے کو, رسپیکٹ دیں, بہت ضروری ہے. دنیا پوری تماشا دیکھتی ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے. تو یہ میرے لیے تو آنریبل ہے سب جتنی بھی پارٹیز ہیں, کیونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ایک انسان, آرٹسٹ جو ہوتا ہے, بالکل ایک انسان جو ہے نا وہ پاکستانی پہلے ہے. آپ مجھے اپنا بتائیں, کوئی بھی پارٹی اگر آپ کو بلاتی ہے جی آپ ہمیں عزت بخشیں آپ آئیں, تو آپ نہیں جائیں گے؟ بالکل سب پاکستانی ہیں. ویسے نہیں, ویسے بھی بینگ اے آرٹسٹ تو ہم سب کی ایک قسم کی ویسے رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت. آرٹسٹ تو سب کا ہوتا ہے. آرٹسٹ کیا جملہ ہے, آرٹسٹ سب کا ہے. بالکل. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی میرے لیے وہ الگ سے ہے, کوئی الگ سے. میں سب کی رسپیکٹ, اور ایسے اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے. ہاں, اور ہم ترقی کریں. اور ترقی کریں. جو لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں وہ جا کے پچھتائیں کہ ہم کیوں چھوڑ کے آئے. اور سارے بچے اسکول جائیں, سب کو صاف پانی ملے, سب کے سروں پہ چھت ہو, پیروں میں جوتا ہو. بالکل. اور مجھے یہ جو جب میں سمجھتا ہوں کوئی دستک دیتا ہے نا مانگنے کے لیے, وہ بڑا دل دکھتا ہے کہ میرے مالک کیا. انشاءاللہ آئے گا ایسا وقت جب کوئی بھکاری نہیں ہوگا. انشاءاللہ. Bless you, Lala. Thank you so much. Thank you.